قلم کا سفر کے ناظرین السلام علیکم۔ آج ہم اردو ادب کے ایک ایسے شاہکار پر بات کریں گے جو اپنی گہرائی، فلسفے اور منفرد انداز بیاں کی وجہ سے ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ ہم بات کر رہے ہیں بانو قدسیہ کے لازوال ناول راجہ گدھ کی۔ یہ صرف ایک کہانی نہیں، یہ انسانی نفسیات، عشق حقیقی اور عشق مجازی کی کشمکش اور حلال و حرام کے فلسفے کا ایک پیچیدہ لیکن خوبصورت سفر ہے۔ بانو قدسیہ اردو ادب کی ایک نامور شخصیت جن کا قلم ہمیشہ نت نئے موضوعات اور گہرے افکار کو چھوتا رہا ہے۔ راجہ گدھ ان کی سب سے مشہور اور شاید سب سے زیادہ زیر بحث رہنے والی تصنیف ہے۔ 1981 میں شائع ہونے والے اس ناول نے آتے ہی ادبی حلقوں میں ایک نئی بحث چھیڑ دی تھی۔ ناول کا عنوان راجہ گدھ اپنے اندر ایک گہرا علامتی مفہوم رکھتا ہے۔ گدھ جو مردار خور ہے، یہاں حرام رزق یا غیر اخلاقی خواہشات کی علامت ہے، اور راجہ یعنی جو ان سب کا بادشاہ ہو۔ یہ ناول بنیادی طور پر اس تصور کی گرد گھومتا ہے کہ جب انسان حرام کے راستے پر چلتا ہے تو اس کی ذہنی اور روحانی حالات پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں، اور یہ کس طرح اسے پاگل پن یا جنون کی طرف لے جا سکتا ہے۔ یہ انسانی فطرت کی گہرائیوں میں جھانکنے کی ایک کوشش ہے۔ راجہ گدھ کی کہانی لاہور کے ایک کالج سے شروع ہوتی ہے، جہاں مرکزی کردار قیوم، سیمی شاہ، آفتاب، پروفیسر سہیل اور دوسرے طلباء ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ ناول کا مرکزی راوی قیوم ہے، جو ایک نچلے طبقے سے تعلق رکھتا ہے مگر اعلیٰ تعلیم کے حصول کے باعث ایک نئے ماحول میں قدم رکھتا ہے۔ سیمی شاہ ایک خوبصورت، ذہین مگر جذباتی لڑکی ہے جو آفتاب سے محبت کرتی ہے، مگر ان کا رشتہ سماجی بندھنوں کے نظر ہو جاتا ہے۔ آفتاب کے انکار اور رویے سے دل شکستہ ہو کر سیمی آہستہ آہستہ ذہنی بیماری کا شکار ہو جاتی ہے۔ قیوم جو سیمی سے یک طرفہ محبت کرتا ہے، اس کی زندگی میں ہر موقع پر اس کا ساتھ دینے کی کوشش کرتا ہے، مگر سیمی اسے کبھی محبت کا مقام نہیں دیتی۔ قیوم کی زندگی میں اس کی ناکامی اور محرومی ایک نفسیاتی بحران پیدا کرتی ہے اور وہ اخلاقی گراوٹ کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ پروفیسر سہیل ایک فلاسفر اور استاد کا کردار ہے جو کہانی میں فکری اور روحانی پہلو اجاگر کرتا ہے۔ وہ طلباء کی ذہن سازی کرتا ہے اور حلال و حرام، خیر و شر جیسے موضوعات پر گہری گفتگو کرتا ہے۔ راجہ گدھ صرف ایک رومانوی کہانی نہیں بلکہ ایک گہرا فلسفیانہ اور علامتی ناول ہے۔ بانو قدسیہ نے اس میں نظریہ پیش کیا کہ حرام خوری، چاہے وہ رزق ہو یا تعلقات، انسان کی جنیاتی ساخت کو متاثر کرتی ہے اور یہ اثرات نسل در نسل منتقل ہوتے ہیں۔ یہ ایک متنازع نظریہ تھا جس پر بہت بحث ہوئی، لیکن اس نے ناول کو منفرد بنا دیا۔ ناول عشق مجازی کی بے ثباتی اور عشق حقیقی کی ابدیت کے درمیان فرق کو بھی واضح کرتا ہے۔ یہ دکھاتا ہے کہ کس طرح انسان اپنی خواہشات کے پیچھے بھاگتے ہوئے روحانی سکون کھو دیتا ہے اور ایک گدھ کی طرح مردار خوری میں الجھ کر رہ جاتا ہے۔ اس میں گدھ کو ایک طاقتور علامت کے طور پر پیش کیا گیا ہے جو حرام رزق، لالچ اور جنونی خواہشات کی علامت ہے۔ یہ انسان کی ان نفسیاتی پہلوؤں کو اجاگر کرتا ہے جو اسے روحانی زوال کی طرف لے جاتے ہیں۔ بانو قدسیہ کی نثر کا ایک الگ ہی حسن ہے۔ ان کی زبان کہیں فلسفیانہ ہے تو کہیں انتہائی جذباتی، مکالمے جاندار اور گہرے ہیں۔ راجہ گدھ نے اردو ادب کو ایک نئی سمت دی اور اسے ایک نئے انداز فکر سے متعارف کروایا۔ یہ ایک ایسا ناول ہے جو آپ کو بار بار پڑھنے پر مجبور کرتا ہے اور ہر بار ایک نئی پرت کھولتا ہے۔ یہ ناول آج بھی اپنی افادیت اور بحث طلب موضوعات کی وجہ سے زندہ ہے۔ اگر آپ فلسفہ، نفسیات اور عشق کے مختلف پہلوؤں کو ایک منفرد انداز میں سمجھنا چاہتے ہیں تو راجہ گدھ
کا مطالعہ آپ کے لیے ایک بہترین انتخاب ہو سکتا ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ راجہ گدھ پر یہ مختصر تعارف آپ کو پسند آیا ہوگا۔ بانو قدسیہ کے اس شاہکار کو ضرور پڑھیں اور اپنی رائے کا اظہار کریں۔